بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بریت ذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کہاں قاتل کی تحقیق و کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ تو بہت بڑھیا ہو نہ بچہ ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے کی آنکھوں میں اتر جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، اور کوئی ممتاز صفت بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ احترام والدین پر انعام الہی۔ اب ایسی گائیں ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، وہ نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی۔ ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خود خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں تمہیں بجائے 70 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو، میں 30,000 میں دے دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائیں عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ مانگے دو اور اسے راضی
راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دے دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی۔ یہ فتنہ دب گیا اور بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ اس کی عیاری و مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے، جس کی تصدیق و تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔